میں نے سرکار سے سنا ہے، سرکار نے فرمایا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ 40 دن دل سے کسی کو یاد کرو تو اس کو محسوس ہوگا کہ تمہیں یاد کر رہا ہے کوئی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تو کسی کو یاد کریں اور اسے خبر بھی نہ ہو، امپاسبل، خبر ہوتی ہے۔ جس طرح محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، اسی طرح کسی کو یاد کرنا بھی از خود ہے، اور کیا یاد کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے۔ میں نے سرکار سے سنا ہے، سرکار نے فرمایا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ 40 دن دل سے کسی کو یاد کرو تو اس کو محسوس ہوگا کہ تمہیں یاد کر رہا ہے کوئی۔ تو اس میں سچائی ہے۔ پھر بچپن میں والدین سے بھی سنا، جب وہ ہچکیاں لگ جاتی تھیں تو وہ بولتے تھے تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے۔ ہچکیاں لگ جاتی تھی نا، بولتے تھے تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے۔ اس کا باطنی میکانزم تو ہے، لیکن مجھے ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کروں گا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ختم ہونے والی ہو۔ ایٹم جو ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے انٹو سم ادر ٹائپ آف انرجی۔ اور یہ جو ہماری آواز ہے، ہماری آواز جو ہے وہ مستقل سفر کرتی رہتی ہے۔ کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے مارس پر ہماری آواز پہنچ جائے، لوگوں کو گونجے، سنیں۔ آواز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارے جذبات ہیں، ہمارے جذبات بھی جو ہے وہ ضائع نہیں جاتے۔ اگر ہم کسی کو یاد کرتے ہیں دل سے تو یہ ایموشن جو ہے وہ انرجی بن کے اس کو ٹکراتے ہیں جا کے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تو کسی کو یاد کریں اور اسے خبر بھی نہ ہو، امپاسبل، خبر ہوتی ہے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ دنیا میں 2 طرح کی انرجیز ہیں، ایک نور ہے اور ایک نار ہے۔ جن لوگوں کا نور کا نظام ایکٹیویٹڈ ہے ان کے دل کے ایموشنز دوسروں تک پہنچتے ہیں، جن کا نہیں ہے تو ان کے نفس کی نار دوسروں تک پہنچتی ہے، یاد دونوں طرف سے آتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا جیسے اگر ایڈوانسڈ اسپرچویلٹی میں جائیں، اس وقت یہ ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ میں آپ کو میسج بھیجوں، آپ اس کا رپلائی کریں۔ ایڈوانس اسپرچویلٹی میں یہ نہیں ہے۔ ایڈوانس اسپرچویلٹی میں یہ ہے کہ آپ کو اگر سرکار کی یاد آ رہی ہے تو اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ سرکار آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو اسی سے ٹھنڈک مل جاتی ہے کہ میں ان کی نظر میں ہوں۔ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو بہت ساری چیزیں ایسی گزرتی تھیں۔ مائکرو بایولوجی میں نے ماسٹرز کیا تھا۔ مائکرو بایولوجی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ فزیکل کیمسٹری، آرگینک کیمسٹری، ایک تو میں یہ ہیومن بایولوجی پڑھتا تھا جس میں سارا نظام ہوتا ہے انسان کے جسم کا۔ اچھا، خوش قسمتی یہ تھی کہ پھر سرکار کی گفتگو سنتے تھے، تو جب سرکار فرماتے کہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملائیں، دل کا کام ہے کہ وہ خون کو دھکیلتا ہے، اٹس لائک اے پمپنگ اسٹیشن، تو وہ ہیومن بایولوجی پڑھنے کی وجہ سے سرکار کی باتیں مجھے فوراً سمجھ میں آتی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بھئی بیماری کا تعلق خون سے ہے، کوئی بھی بیماری خون میں چلی جائے تو پھر جو ہے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب خون کو جو ہے 2 طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، ایک تو ظاہری جسم کے لیے، ظاہری جسم کے علاوہ آپ کے جسم میں ارواح بھی تو ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے بھی ہائی ویز بائی ویز خون کی نالیاں ہیں، انہی سے نور گزرتا ہے، انہی سے نار گزرتی ہے۔ اگر آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے تو ان نالیوں کو نار سے پاک کرنا ہے تاکہ نور جا سکے۔ لقمہ حرام کھائیں گے تو وہ نار بن کے نالیوں میں اٹک جائے گا، نور کو آگے جانے نہیں دے گا۔ اس لیے رزق حلال کھانا، رزق حلال کمانا بہت ضروری ہے۔ کسی غیر عورت کو بری نظر سے دیکھیں گے
تو آنکھیں ناپاک ہو جائیں گی، سوچ ناپاک ہو جائے گی، وہ بھی رب کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے صوفی کو۔ ہمارے ساتھ جو صوفی لگے ہوئے ہیں وہ تو پتہ نہیں کیوں لگے ہوئے ہیں کیونکہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو منزل پہ جانا بھی ہے کہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ جو سرکار کو سب سے زیادہ جس بات سے یعنی نفرت ہے وہ ہے لوگوں کی دل آزاری کرنا۔ کسی کافر کی بھی دل آزاری نہ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ آگے جا کے ایمان لے آئے۔ ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا ایمان کیسا ہے، لیکن ہم خاموش رہتے ہیں۔ خاموش اس لیے رہتے ہیں آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے سرکار کا کرم ہو جائے، کیونکہ ہمارا مقصد لوگوں کے دلوں کو جوڑنا ہے، لوگوں کے دلوں کو توڑنا نہیں ہے۔ سب گناہگار ہیں نا، تو ہم ہیں تو سب گناہگار، اور پھر ہماری توقعات یہ ہوں کہ یہ شریعت میں کامل ہو، ذرا سا اونچ نیچ ہو تو ہم اس کو بدنام کر دیں، یہ غلط ہے۔ ٹائم دینا چاہیے، اینڈ بینیفٹ آف ڈاؤٹ وہ دینا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ آج نہیں تو کل رب کا کرم ہو جائے گا، کل نہیں تو پرسوں رب کا کرم ہو جائے گا، سرکار کی نظروں میں آ جائے گا۔ جہاں تک دماغ کا تعلق ہے، بایولوجی میں دماغ کا کام پورے جسم کو کنٹرول کرنا ہے۔ ایک عجیب و غریب بات، جن لوگوں کا نروس سسٹم بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے تو ان لوگوں کو پریشانی بھی بہت ہوتی ہے، ان کو پین بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ نرو میں فوراً چلتا ہے نا وہ۔ اور جن لوگوں کا نروس سسٹم مضبوط ہوتا ہے، تو مضبوط تو ہے، اچھی بات ہے یہ، لیکن جتنا مضبوط ہوگا نا نروس سسٹم آپ کا، اتنا زیادہ سینسٹیو بھی ہوگا۔ جسم کے اندر جہاں درد محسوس ہوتا ہے، جہاں پرابلم ہوتی ہے، اس کا میسج دماغ جسم کو بھیجتا ہے۔ اگر دماغ سن ہو جائے تو آپ کے جسم میں جتنا چاہے تکلیف ہو جائے آپ کو درد محسوس نہیں ہوگا۔ تو دماغ کا کام جو ہے پورے جسم کو اس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ اب جیسے پاؤں میں سوئی چبھ گئی ہے نا، سب سے پہلے پاؤں کو نہیں خبر ہوگی اس کی سب سے پہلے دماغ کو خبر ہوگی، نہیں؟ کیونکہ دماغ کا ہی کام ہے نا۔ میں نے تجربہ کیا، ٹریڈ مل پہ تھا تو بڑی خارش سی ہوئی، اب وہ کھجا نہیں سکتے نا ٹریڈ مل پہ جب آپ چل رہے ہوں، تو بڑی خارش سی ہوئی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ خارش جو ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ میرا دماغ میرے جسم کو یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ ایریا سینسٹیو ہے، یہاں پر کیلوری برن ہو رہی ہے، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی جو سوئیاں سی چبھتی ہیں نا جب گرمی لگتی ہے، تو وہ دراصل اس وقت کیلوری برن ہو رہی ہوتی ہے، وہ سینسیشن دماغ بھیجتا ہے۔ اب وہ خارش تھی تو میں نے اس کو اگنور کر دیا، ختم ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ پین سے زیادہ وہ میسج ہے جو دماغ کی طرف سے آتا ہے۔ یہی حال وسوسوں کا ہے۔ اب اپنے آپ کو کہتے ہیں جی یہ میری سوچ ہے ہی نہیں، میں کیوں بادر کروں۔ وسوسے جب آتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اب آ رہے ہیں وسوسے، آپ ان کو بالکل اگنور کر دیں۔ I don't know, I don't want to think about it, these are not my thoughts، یہ خیالات میرے ہے ہی نہیں، تو پھر وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے۔ TV, the place to connect with God.